السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، 2 دن کا دودھ پڑا ہوا تھا تو نہ میں نے پیا نہ میرے ہسبینڈ نے۔ بچے پی لیتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو میں نے کہا اتنا دودھ ضائع کیوں کرنا ہے، کیوں نہ اس کا دہی جما لیا جائے، بچے بھی شوق سے کھا لیں گے اور ہم بھی کھا لیں گے۔ صبح میرے ہسبینڈ اٹھے، انہوں نے دہی کھا لیا اور ناشتہ نہیں کیا، ایز اٹ از ہی چلے گئے۔ میں اٹھی، بچوں کو میں نے ڈرائی فروٹس دیے، دہی وغیرہ کھلا کے، تو میں نے یہ چنے بھگوئے ہوئے تھے، میں دیکھ رہی تھی کہ کتنے پھول گئے ہیں، کیونکہ آج میں نے بنانے ہیں چنے والے چاول، بانٹنے ہیں بچوں میں۔ جس نے میرا کل والا ولاگ دیکھا ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ میں نے جس دن ارحان کی برتھ ڈے تھی اس دن چنے والے چاول بانٹنے تھے، بٹ وہ ڈیلے ہو گیا ایک دن، کیونکہ سبز مسالہ وغیرہ سب کچھ ختم ہوا تھا۔ تو پھر میں نے کہا چلو پہلے سامان آ جائے، پھر تسلی سے جو ہے وہ چاول بھی بن جائیں گے۔ یہاں پہ ایک دن کا ڈیلے ہو گیا، بٹ اٹس اوکے۔ صبح اٹھ کے میں نے جلدی جلدی جو ہے وہ کام شام سارے ختم کر لیے تھے۔ بچوں کو میں نے ناشتہ گھر پہ نہیں بنا کے دیا، میں نے کہا اگر ناشتہ بنانے لگی تو پھر کافی دیر ہو جائے گی، باہر سے ہی انہیں نان چنے منگوا کے میں نے دے دیے۔ خود میں نے کام شام جلدی جلدی صفائیاں وغیرہ ختم کر کے چنے میں نے چڑھا دیے چولہے پہ، میں نے کہا یہ گل جائیں۔ ساتھ ہی میں نے سبز مسالہ بنانا شروع کر دیا، کیونکہ ماشاءاللہ سے 5 کلو کوانٹٹی میں چاول بننے تھے، تو اس حساب سے سبز مسالہ بھی زیادہ بننا تھا، اس لیے میں جلدی سے کچن میں آ گئی۔ میں نے کہا جلدی جلدی جو ہے یہ بنا لوں، کیونکہ ابھی 11 بج گئے تھے، تو 1 گھنٹہ تو اسے بنانے میں لگ جانا تھا ایزیلی۔ اس کے بعد 12 سے 1 بجے کے درمیان میں نے یہ چاول پکانے بھی تھے، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے 1 بجے آ کے انہوں نے کھانا کھانا ہے اور بانٹنا بھی ہے کیونکہ میرا کام ہے پکانا اور ان کا کام ہے بانٹنے کا، ہم نے یہ کام بانٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جی ویسے صبح صبح میں نے اپنی سسٹر کو بھی کال کی، میں نے کہا آج جو رمشا میرے ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ ہی کروا دینا، تو پتہ نہیں اسے کہاں کا غصہ چڑھا ہوا تھا، وہ تو ایک دم سے لڑائی شروع کر دی اس نے کہ ہم اپنے گھر کا کام نہ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بہن، تم اپنے گھر کا کام کرو، میرے ساتھ لڑائی مت کرو، میں خود ہی کر لوں گی۔ اسے اس لیے بلا رہی تھی کیونکہ کام تو ظاہری سی بات ہے میں نے ہی کرنا ہے۔ میں ذرا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ آ جاتی تو وہ بچوں کو دیکھ لیتی، کیونکہ بچے جو ہیں وہ سارا دن پھر گلی میں ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی وہ صبح سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور میرا بالکل بھی ٹائم نہیں لگ رہا کہ میں انہیں دیکھوں، کیونکہ میرے مائنڈ میں یہی ہے کہ میں جلدی جلدی نا بس سارا کچھ سارے کام شام ختم کر لوں اور ٹائم پہ جو ہے وہ میرے چاول پک جائیں، لیٹ نہ ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ جب آئیں تو ان کے آنے سے پہلے پہلے سب کچھ ریڈی ہو، کیونکہ مجھے بانٹنے میں مجھے بڑی ہوتا ہے کہ نہیں مجھے گلی میں نہ ہی نکلنا پڑے۔ بچوں کو نہیں دیکھ پا رہی اور مائنڈ میں ٹینشن ہے، کیونکہ گلی کے نا شروع میں روڈ ہے اور چھوٹے بچے ہیں، بچوں کا کیا بھروسہ ہوتا ہے۔ ویسے نارملی تو میں ہر 5 منٹ بعد انہیں دیکھتی رہتی ہوں کہ وہ دروازے کے پاس ہی ہیں، مطلب روڈ کی طرف تو نہیں گئے، اور اب مجھے ٹائم نہیں مل رہا، بس میں یہیں سے آواز دے کے پوچھ لیتی ہوں کہ اذہان کدھر ہو، بھائی کدھر ہے، تو بس پھر تھوڑی بہت ٹینشن بھی ہے بچوں کی، لیکن اٹس اوکے، ان کا بھی خیال ہے، اور ساتھ ساتھ میں جلدی جلدی سبز مسالہ وغیرہ بھی میں نے جو ہے وہ الحمدللہ ٹائم پہ بنا لیا۔ یہ جو گرم مسالہ وغیرہ ہے یہ میں پیس کے ہی ڈالتی ہوں، تھوڑا سا پیس کے ڈالوں گی، تھوڑا ثابت ڈالوں گی، کیونکہ پھر بچے کھاتے ہیں، ان کے منہ میں آتا ہے تو بچے وہیں پہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہوں وہ زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ پیس کے ہی ڈالوں۔ یہاں پہ کنڈی کے اندر میں نے جو ہے وہ سبز مسالہ بھی اچھے سے گرائنڈ کر لیا، چاول جو تھے وہ میں نے بھگو کے رکھ دیے تاکہ وہ اچھے سے پھول جائیں اور ان کو پکانے میں جو ہے وہ آسانی ہو اور وہ پک کے بھی پھولیں، ٹھیک ہے۔ جی یہاں پہ میرا تقریباً سب کچھ ریڈی تھا۔ میری یہ عادت ہے جب بھی میں نے کوکنگ کرنی ہے تو اس سے پہلے میں نے اپنا سب کچھ سارا سامان جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھنا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ جب کھانا بنانا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو ذرا ہڑبڑی نہیں ہوتی کہ ابھی تو یہ سامان پتہ نہیں کدھر ہے، اور یہ اسپائسز نکالنے والے تھے اور یہ مسالہ بنانے والا تھا۔
میں سب کچھ الحمدللہ پہلے ہی بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ اچھا میں نا سارا سامان بنا رہی تھی جب نا سبز مسالہ کوٹ رہی تھی، تو میرے مائنڈ میں نا یہی چیز چل رہی تھی کہ گیس ڈلوائے کافی دن ہو گئے ہیں، یہ نہ ہو میں کھانا اوپر رکھوں اور گیس ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے وہی سچ ہو جاتا ہے۔ بس آج پھر کچھ ایسا ہی ہوا میرے ساتھ کہ میں نا سوچ رہی تھی کہ گیس ڈلوائے کافی دن ہو گئے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ختم ہو گئی تو یہ تو چاولوں کا معاملہ ہے بھئی، کھانا تو اگر ہانڈی وغیرہ پکنی ہو تو اس کا تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو بن ہی جاتی ہے، لیکن چاول تو خراب ہو جاتے ہیں۔ بس آج اللہ کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا، اور چاول بھی میرے ماشاءاللہ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں تھے، لیکن الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک کر لیا۔ انسان جب ٹھان لیتا ہے نا کہ کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دینی، کوئی چیز خراب نہیں ہونے دینی، تو پھر اللہ پاک خود ہی راستے بناتا ہے، خود ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور انسان جو ہے اپنی عقل سے ہر چیز کو صحیح کر سکتا ہے۔ اچھا میں نا چاول اوپر رکھے بنانے کے لیے، مائنڈ میں میرے یہی گیس کا مسئلہ ہی چل رہا ہے کہ گیس نہ ختم ہو جائے، ہسبینڈ بھی گھر پہ نہیں ہے اور میں اکیلی کیا کروں گی۔ میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے کہا چلو آج جو بھی ہوگا، ویسے میں دعا بھی مانگ رہی ہوں کہ اللہ پاک سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے، بس اچھے سے بن جائے، گیس نہ ختم ہو۔ میرے مائنڈ میں بس گیس ہی چل رہی ہے، لیکن پھر کیا تھا، اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بس آج اللہ پاک نے مجھے بھی اسی آزمائش میں ڈالا، اور الحمدللہ میں اس آزمائش سے نکلی بھی، اور اس کے ریزلٹس بھی پھر مجھے بعد میں بہت ہی سیٹسفائنگ ملے۔ میں نے چاول رکھے اوپر بنانے کے لیے، چاول پک رہے تھے کہ گیس چلی گئی، ختم ہو گئی، ختم ہوگی، بالکل ختم ہوگی۔ اور پھر کیا تھا، میرا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ اب کیا کروں۔ جلدی سے میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا، انہیں بتایا کہ گیس ختم ہو گئی ہے اور چاول میں نے ڈال دیے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ کیا کروں، اب مجھے چھٹی نہیں ملنی، میں ٹائم پہ ہی آؤں گا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اتنا زیادہ رزق ضائع کرنا۔ پھر جی انہوں نے چھٹی لی، وہ آئے، آلموسٹ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ جب وہ آئے انہوں نے سلنڈر اتارا، لے کے گئے، گیس ڈلوائی، اس چیز میں بھی آدھا گھنٹہ اور گزر گیا، یعنی 1 گھنٹہ انہی چکروں میں گزر گیا۔ آ کے سلنڈر لگایا، پھر میں نے کنٹینیو کی کوکنگ اور چاول بنانا شروع کیے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ چاول جو تھے وہ نہ صحیح پکے، آدھے گل گئے، آدھے کچے رہ گئے۔ پھر کیا تھا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا اب میں کیا کروں، بہت روئی، میں بہت زیادہ روئی کہ اللہ پاک ماشاءاللہ 5 کلو چاول ہیں، ان کو میں کیا کروں، ان کو نہ میں ضائع کر سکتی ہوں، نہ میں انہیں بانٹ سکتی ہوں، اور اس کا مطلب کبھی ایسا سنا بھی نہیں ہے کہ چاول کچے رہ جائیں تو ان کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ گل جائیں تو وہ تو کھائے جا سکتے ہیں اگر چاول زیادہ گل جائیں، لیکن اگر کچے رہ جائیں تو وہ تو بالکل بھی ہم کھا نہیں سکتے۔ اچھا میرے ہسبینڈ بیچارے وہ تو غصہ کر کے مجھ پہ چلو کے وہ چلے گئے، کیونکہ انہوں نے صبح سے ناشتہ ہی مطلب صرف دہی کھایا تھا، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اور ان کی عادت ہے کہ وہ فیکٹری سے کھانا نہیں کھاتے، کچھ بھی نہیں کھاتے۔ میں انہیں کہا، میں نے کہا تم وہاں سے کچھ کھا لیتے۔ یہ سیٹ کہ مجھے پتا تھا کہ تم نے اتنا زیادہ کام خراب کر دیا۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے، اگر گیس ختم ہو گئی اس میں میرا کوئی قصور ہے؟ لیکن جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو انسان کے دل میں زبان پہ آتا ہے وہ بول کے چلا جاتا ہے۔ وہ تو ایز اٹ از بول کے چلے گئے۔ پیچھے سے میں تھی اکیلی، پہلے تو میں نے تسلی کی رونے کی، خوب روئی، پھر اس کے بعد میں نے کہا اب رونے سے تو کوئی فائدہ نہیں، اس چیز کا کیا حل نکالوں۔ میں نے جائے نماز بچھائی، نماز پڑھی، اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی حل بتا، مجھے کوئی راستہ دکھا۔ پھر کیا تھا، میں نے نکالی یوٹیوب میری ماں ہے، وہ جو مجھے ہر چیز کا حل بتاتی ہے۔ یقین مانیں آپ اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کو بہت اچھے اور سیٹسفائنگ ریزلٹس ملیں گے۔ میں نے یوٹیوب کھولی، میں نے ریسرچ شروع کر دی کہ چاول کو کیسے گلاؤں، تو جی بہت سی ویڈیوز آئیں سامنے۔ ایک اللہ کے بندے کی ویڈیو آئی، اس نے بتایا کہ پانی بوائل کر کے تو انہیں چاولوں کے اندر ڈالے اور دوبارہ دم دیں۔ اچھا سوری، اندر میں میرا بیٹا اٹھ گیا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا ماما۔ اچھا پھر میں نے نا ایز اٹ از ہی کیا، میں نے ہاف چاول جو تھے وہ دیچکی میں پہلے نکالے، میں نے کہا شاید زیادہ چاول ہیں اس وجہ سے صحیح دم نہ آئے۔ ہاف چاول میں نے دیچکی میں نکالے اور ہاف جو تھے وہ میں نے دیچکی کے اندر ہی رہنے دیے، اور
پھر انہیں دوبارہ دم لگایا، آلموسٹ 20 سے 25 منٹ دوبارہ دم لگایا۔ اچھا اس سے اتنے اچھے چاول گل گئے، اتنے اچھے لگے ہی نہ کہ یہ خراب ہوئے تھے یا یہ کچے رہ گئے۔ اور جو گلے ہوئے تھے وہ بالکل بھی، وہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پپا، وہ بالکل بھی ویسے نہیں ہوئے، بالکل بھی زیادہ نہیں گلے، ایگزیکٹ بالکل پرفیکٹ رہے چاول۔ یہ چاولوں کی جو کیا سے کہیں گے کوالٹی کافی زیادہ اچھی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ چاول جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک گئے، گل گئے۔ اچھا یہاں پہ نا میں جب دم دوں گی نا تو آپ نوٹس کریے گا، جب دم دوں گی تو جب میں دم کھولتی ہوں اس کے بعد ہاف چاول تو صحیح گلے ہوں گے، اور جو ہاف چاول ہوں گے وہ بالکل ٹوٹلی کچے۔ ٹھیک ہے، جب میں نے دم مطلب دینے کے بعد تھوڑے سے چمچ پہ چاول نکال کے چیک کیا کہ چاول گل گئے ہیں، تو چمچ پہ جو چاول آئے تھے وہ بالکل گلے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی دکھایا، انہوں نے کہا ہاں صحیح ہو گیا، دم صحیح ہو گیا، تم دم کھول دو۔ اور جب میں نے دم کھولا تو او مائی گاڈ، میں مطلب سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ اللہ یہ ہو کیا گیا۔ اور بس پھر میں نے ساری سٹوری تو میں بتا ہی چکی ہوں، پھر الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑا ہی اچھا دم آ گیا۔ پھر میں نے جی چاول بانٹے، اپنی ہمسائی کی بیٹی کو بلایا، اس نے سارے محلے میں چاول بانٹے، حلیمہ۔ یہ دیکھیں جی، پھر میں نے کہا چلو بیٹا تم بھی بیٹھو، تم بھی چاول کھاؤ۔ اس نے بھی کھائے، اس کے چھوٹے بھائی نے بھی کھائے، میں نے خود بھی کھائے۔ ٹیسٹ وائز تو بالکل پرفیکٹ تھے، 100% تھے۔ پھر جی چاول کھا کے میری دوست کی کال آ گئی کہ ارم میں نے تم سے ملنے آنا ہے۔ میں نے کہا جی الحمدللہ موسٹ ویلکم، آؤ۔ اور اس سے پہلے اس ٹائم پہ نا میں ذہان کو پڑھا ہی رہی تھی، وہ آئی، اس کو میں نے تھوڑی بہت جو چیزیں دی، کھا پی کے وہ چلی گئی اپنے گھر۔ اس کو بھی میں نے ساری سٹوری بتائی چاولوں کی، اور چاول دیے بھی، میں نے کہا کھاؤ۔ اور اس نے بھی کہا کہ واہ تمہارا بڑا مائنڈ چلتا ہے بھی، تم نے کچے چاولوں کو کیسے گلا لیا، آج تک سنا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بس جی، جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک راستے بنا ہی دیتا ہے۔ شام کو میرے ہسبینڈ آئے، انہوں نے بھی کھایا، انہوں نے بھی تعریف کی۔ تو اس طرح سے جی میری یہ پرابلم، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی مسئلہ درپیش آیا؟ اگر آیا تو آپ اس مسئلے سے کیسے نکلیں، کیا حل نکالا آپ لوگوں نے اس مسئلے کا؟